رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ انڈیا کے ایک دور دراز گاؤں میں ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کبھی نظر آتا کبھی چھپ جاتا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی، ایسی سردی جو صرف جسم نہیں بلکہ روح تک کو چھو جائے۔ اس گاؤں کے لوگ ایک عجیب خوف کے ساتھ جیتے تھے۔ وہ رات کو جلدی اپنے دروازے بند کر لیتے اور باہر نکلنے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گاؤں میں رات کے وقت کچھ ایسا گھومتا ہے جو انسان نہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سی فیملی سے۔ رامو، اس کی بیوی سیتا اور ان کا چھوٹا بیٹا چنٹو۔ وہ گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی مگر خوشحال تھی۔ ایک دن شام کے وقت رامو کھیتوں سے واپس آ رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اچانک اس نے راستے میں ایک کالا کتا دیکھا۔ کتا بہت کمزور لگ رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ رامو ایک لمحے کے لیے رکا، اسے عجیب سا احساس ہوا، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف ایک بھوکا آوارہ کتا ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ سیتا نے پہلے تو ڈر کر کہا، یہ کتا ٹھیک نہیں لگ رہا، اسے باہر چھوڑ دو۔ مگر رامو نے ہنس کر کہا، ارے یہ بیچارہ بھوکا ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کتے کو کھانا دیا۔ کتا آہستہ آہستہ کھانے لگا، مگر کھانے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا دیوار کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ چنٹو نے ڈرتے ہوئے کہا، بابا، یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ رامو نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، تم سو جاؤ۔ رات گہری ہو گئی، سب سو گئے، مگر آدھی رات کے وقت اچانک ایک عجیب سی آواز آئی، گررررر۔ کتا زور زور سے غروا رہا تھا۔ وہ اسی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سیتا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کتے کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں اور کمرے میں عجیب سا سایہ حرکت کر رہا تھا۔ سیتا نے رامو کو جگایا۔ رامو نے اٹھ کر دیکھا اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ دیوار پر ایک سایہ تھا جو انسان جیسا لگ رہا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک کتا خاموش ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی ہڈیاں چرچرانے لگیں، اس کے دانت لمبے ہوتے گئے، پنجے بڑے اور نوکیلے ہو گئے اور اس کی شکل ایک خوفناک مخلوق میں بدل گئی۔ اب وہ کتا نہیں رہا تھا، وہ کچھ اور بن چکا تھا۔ چنٹو زور سے چیخا۔ سیتا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رامو نے ایک لکڑی اٹھائی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ اچانک وہ رامو پر جھپٹی۔ گھر میں چیخوں کی آواز گونجنے لگی، چیزیں ٹوٹنے لگیں، دروازے ہلنے لگے اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے اس گھر کے باہر جمع تھے۔ کسی نے رات کی چیخیں سن لی تھیں۔ دروازہ توڑا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر تباہ ہو چکا تھا، دیواروں پر خون کے نشانات تھے، مگر رامو، سیتا اور چنٹو کہیں نہیں تھے، اور وہ کتا بھی غائب تھا۔ صرف دیوار پر ایک عجیب نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے پنجوں سے کھینچا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا۔ وہ گاؤں کا سب سے پرانا شخص تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کون؟ وہ بولا، شیطانی کتا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں، یہ ایک بدروح ہے جو جانور کا روپ لے لیتی ہے۔ یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور ہر بار کسی نہ کسی کو لے جاتی ہے۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا۔
لوگوں نے رات کو باہر نکلنا بند کر دیا، دروازے مضبوطی سے بند ہونے لگے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد ایک اور گھر کے باہر وہی کتا دیکھا گیا، سرخ آنکھیں، خاموش کھڑا، اور کسی کو گھور رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ اب بھی گھوم رہا تھا، اور اس بار وہ کسی اور کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ انڈیا کے ایک دور دراز گاؤں میں ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور چاند کبھی نظر آتا کبھی چھپ جاتا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی، ایسی سردی جو صرف جسم نہیں بلکہ روح تک کو چھو جائے۔ اس گاؤں کے لوگ ایک عجیب خوف کے ساتھ جیتے تھے۔ وہ رات کو جلدی اپنے دروازے بند کر لیتے اور باہر نکلنے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گاؤں میں رات کے وقت کچھ ایسا گھومتا ہے جو انسان نہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سی فیملی سے، رامو، اس کی بیوی سیتا، اور ان کا چھوٹا بیٹا چنٹو۔ وہ گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی مگر خوشحال تھی۔ ایک دن شام کے وقت رامو کھیتوں سے واپس آ رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اچانک اس نے راستے میں ایک کالا کتا دیکھا۔ کتا بہت کمزور لگ رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں۔ رامو ایک لمحے کے لیے رکا، اسے عجیب سا احساس ہوا، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف ایک بھوکا آوارہ کتا ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ سیتا نے پہلے تو ڈر کر کہا، یہ کتا ٹھیک نہیں لگ رہا، اسے باہر چھوڑ دو۔ مگر رامو نے ہنس کر کہا، ارے یہ بیچارہ بھوکا ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کتے کو کھانا دیا۔ کتا آہستہ آہستہ کھانے لگا، مگر کھانے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا دیوار کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ چنٹو نے ڈرتے ہوئے کہا، بابا، یہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ رامو نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، تم سو جاؤ۔ رات گہری ہو گئی، سب سو گئے، مگر آدھی رات کے وقت اچانک ایک عجیب سی آواز آئی، گررررر۔ کتا زور زور سے غروا رہا تھا۔ وہ اسی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سیتا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کتے کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں، اور کمرے میں عجیب سا سایہ حرکت کر رہا تھا۔ سیتا نے رامو کو جگایا۔ رامو نے اٹھ کر دیکھا، اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ دیوار پر ایک سایہ تھا جو انسان جیسا لگ رہا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اچانک کتا خاموش ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی ہڈیاں چرچرانے لگیں، اس کے دانت لمبے ہوتے گئے، پنجے بڑے اور نوکیلے ہو گئے، اور اس کی شکل ایک خوفناک مخلوق میں بدل گئی۔ اب وہ کتا نہیں رہا تھا، وہ کچھ اور بن چکا تھا۔ چنٹو زور سے چیخا۔ سیتا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رامو نے ایک لکڑی اٹھائی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ اچانک وہ رامو پر جھپٹی۔ گھر میں چیخوں کی آواز گونجنے لگی، چیزیں ٹوٹنے لگیں، دروازے ہلنے لگے، اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے اس گھر کے باہر جمع تھے۔ کسی نے رات کی چیخیں سن لی تھیں۔ دروازہ توڑا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر تباہ ہو چکا تھا، دیواروں پر خون کے نشانات تھے، مگر رامو، سیتا اور چنٹو کہیں نہیں تھے، اور وہ کتا بھی غائب تھا۔ صرف دیوار پر ایک عجیب نشان بنا ہوا تھا، جیسے کسی نے پنجوں سے کھینچا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا۔
وہ گاؤں کا سب سے پرانا شخص تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کون؟ وہ بولا، شیطانی کتا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں، یہ ایک بدروح ہے جو جانور کا روپ لے لیتی ہے۔ یہ پہلے بھی آ چکی ہے اور ہر بار کسی نہ کسی کو لے جاتی ہے۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ لوگوں نے رات کو باہر نکلنا بند کر دیا۔ دروازے مضبوطی سے بند ہونے لگے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد ایک اور گھر کے باہر وہی کتا دیکھا گیا، سرخ آنکھیں، خاموش کھڑا، اور کسی کو گھور رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ اب بھی گھوم رہا تھا، اور اس بار وہ کسی اور کا انتظار کر رہا تھا۔